السلام علیکم، میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ ہمارا پروگرام کاؤنسلنگ ود روہیل انتخاب دیکھ رہے ہیں. اور اس پروگرام میں کاؤنسلنگ سیشنز میں ہم آپ کی ملاقات ڈفرینٹ انڈسٹری کے لوگوں سے کراتے ہیں، کاؤنسلنگ پر بات کرتے ہیں. اور ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بہت اچھی پرسنالٹی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ بہت انٹلیکچوئل ان کا مائنڈ ہے، وہ ہر ٹاپک پر بہت اچھے سے بات کرتی ہیں. ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ہم کاؤنسلنگ کی اگر بات کریں ناظرین، تو کاؤنسلنگ کی ضرورت اب ہم ٹیچرز کو بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ اس وقت ٹیچرز کا کیا رول ہونا چاہیے، لہٰذا ہم رول آف ٹیچرز کی بات کریں گے بلڈنگ سوسائٹیز کے حوالے سے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ارم ضیا. ارم، آپ کو ویلکم کریں گے، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکریہ بہت بہت روہیل. سو ارم، رول آف ٹیچرس آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اب جس طرح سے ہم اپنا اکیڈمیاں لے کے چل رہے ہیں، ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کس طریقے سے ہم اپنا ایجوکیشن کرائٹیریا چینج کریں، یا ہمیں کیا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ایز اے ٹیچر، ایز اے پروفیسر، ایز اے لیکچرار؟ بہت بہت شکریہ روہیل، اینڈ دس از دا ٹاپک آف دا ٹائم. دیکھو، ٹیچرس کا جو رول ہے وہ بچوں کی زندگی میں آج سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. ہم اپنے بزرگوں سے یہی سنتے آئے کہ جب وہ بچوں کو اسکول میں داخل کراتے تھے تو کہتے تھے کہ ہڈی ہماری چمڑی تمہاری. تو ابھی تو خیر یہ بڑا ایک چیز چینج ہو گئی ہے کہ نہیں جی، بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، بچے کو مارنا نہیں ہے. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ بچے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ، تھوڑی بہت سزا، یہ تو ہمارے مذہب نے بھی اتنا الاؤ کیا ہے، اس حد تک بہت ضروری ہے. اچھا، اب دیکھو، ٹیچر جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی آپ اگزامپل لے لیں جو نرسری میں جاتے ہیں. اس کے لیے اس کی ٹیچر سب کچھ ہوتی ہے. ماں کچھ کہے وہ بچہ نہیں سنتا، لیکن اگر آنٹی نے کہہ دیا ہے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ اس کو فالو کرے گا. ٹل یونیورسٹی لیول اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز کو آئیڈیلائز کرتے تھے، لیکن آج میں یہ چیز دیکھتی ہوں تو مجھے نظر نہیں آتا. تو اس میں مجھے پرابلم اسٹوڈنٹ سے زیادہ ٹیچرز میں نظر آتی ہے. ہمارے ٹیچرز ایسے تھے کہ واقعی ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے، آئیڈیلائز کرتے ہیں. اگر میں اپنے پروفیسر کا نام لوں، سر سکندر مہندی، آئی ایم اسٹل فالوئنگ his teaching style and everything. The way he was teaching, the way he was helping like to students, it was great. He was available for I think 24/7 اس ٹائم پہ بھی کراچی یونیورسٹی میں، کہ آپ کسی وقت بھی انہیں بادر کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. اب دیکھیں، ایک یہاں میں روہیل بہت اچھا قصہ سنانا چاہتی ہوں جس کو میں اپنی لائف پہ بھی امپلیمنٹ کرتی ہوں، کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں. کہ ڈاکٹر تھیوڈر لکھتے ہیں کہ when he was called Teddy, he was in 5th grade and his teacher name was Mrs. Thompson. So every Monday morning she used to come in the class and say, I love you all. But she was lying because there was a kid in her class, Teddy, جو انہیں بالکل نہیں اچھا لگتا تھا، تو ظاہر ہے ان کی بات سچ نہیں ہوتی تھی. جب پروگریس رپورٹ ایٹ دی اینڈ آف دا سیمسٹر انہوں نے لکھی تو پرنسپل نے انہیں کال کیا اور کہا کہ مسز تھامسن، پروگریس رپورٹ مینس ٹو شو سم پروگریس، تاکہ پیرنٹس کو یہ احساس ہو کہ مائی چائلڈ از ایبل ٹو ڈو سم تھنگ ان ہز اور ہر لائف. تو مسز تھامسن نے کہا کہ بٹ دیر از نتھنگ لائک اینی گڈ تھنگ اور دیر از نتھنگ ٹو رائٹ اباؤٹ ٹیڈی. تو وہ کلاس میں چلی گئیں اور پھر پرنسپل نے انہیں ٹیڈی کی پریویس جو پروگریس رپورٹس تھی وہ سینڈ کی، اور ہر رپورٹ میں یہی لکھا ہوا تھا کہ ٹیڈی از دا برائٹسٹ چائلڈ آف دا کلاس. وہ بڑی حیران ہوئی، اور بہرحال تھوڑی سی ٹیچر سے ڈسکشن کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ٹیڈی کی جو مدر ہے وہ کینسر اسے ڈائگنوز ہوا اینڈ اٹس لاسٹ اسٹیج، اور اس کے بعد سے ٹیڈی پڑھائی میں ڈکلائن ہونا شروع ہوا. اس کو بہت زیادہ مسز تھامسن جو تھی، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹیچر کا کردار بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس پین کو اتنا فیل کیا کہ وین منڈے مارننگ وین شی انٹرڈ ان دا کلاس اگین شی سیڈ آئی لو یو آل، شی واز لائنگ، بیکاز جو پیار وہ ٹیڈی کے لیے فیل کر رہی تھی وہ دوسرے بچوں کے لیے نہیں تھا. اینڈ سلولی اور گریجولی ان کی ٹیڈی سے ایسی بانڈنگ ہو گئی، ٹیڈی نے دوبارہ سے اپنی اسٹڈیز میں حصہ لینا شروع کیا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر جب کلاس ختم ہوئی اور سارے بچے ٹیچرس کے لیے گفٹس لے کے آئے، فارن کنٹریز میں دس از ویری کامن، ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، اسے لوگ اکثر برائب کہہ دیتے ہیں. تو ایک بہت پرانے سے نیوز پیپر میں کچھ لپٹا ہوا تھا، اور وہ کچھ انہیں یہ ہوا کہ یہ ٹیڈی کی طرف سے ہے، تو اس میں ایک ہاف یوز پرفیوم باٹل تھی اور ایک بریسلیٹ تھا.
تو بچے ہنسے, لیکن انہوں نے سب سے پہلے وہ پرفیوم بوٹل اپنے اوپر اسپرے کی, تو ٹیڈی اٹھ کے آیا اور اس نے کہا ناؤ یو اسمیل لائک مائی مدر. اور دا بریسلیٹ از دا لاسٹ تھنگ جو میری ماں کے اوپر سے ہٹایا گیا انہیں کافن میں رکھنے سے پہلے. خیر ایئر جو تھے وہ گزرتے رہے, اور ٹیڈی ہر سال اپنی ٹیچر کو یہ لکھتا رہا کہ یو آر دا بیسٹ ٹیچر مجھے ابھی تک جتنے ملے, بیکاز شی واز دا ون جنہوں نے ٹیڈی کو دوبارہ ٹیڈی بنایا, اس کو اتنا کانفیڈنس دیا, اس کو پیار دیا جو وہ اپنی ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے محسوس کر رہا تھا. اور پھر کئی سال گزر گئے, وہ ریٹائر ہو گئیں, اور پھر انہیں ایئر کا ٹکٹ اور ایک انویٹیشن کارڈ موصول ہوا شادی کا, اور جو ٹیڈی کی شادی تھی. تو پرفیوم تو ظاہر تھا نہیں, لیکن وہ بریسلیٹ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا, وہ پہن کے گئیں. تو جب چرچ میں داخل ہوئیں تو انہوں نے لاسٹ سیٹ پہ بیٹھنا چاہا, لیکن ان کو پروٹوکول دیتے ہوئے سب سے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا گیا, اس پہ لکھا ہوا تھا مدر. اور پھر ڈاکٹر تھیوڈر نے اس نے کہا اپنی وائف کو کہ میں اگر مسز تھامسن نہیں ہوتی تو میں آج میں نہیں ہوتا. اس پوری کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایوری ٹیچر از اے مدر ٹو. آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ مت سوچیں کہ آپ کو 10,000 20,000 1 لاکھ روپے سیلری مل رہی ہے تو آپ یہاں ہیں. ٹیچر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یو آر دی بلڈرز آف دس سوسائٹی. ہمیں اپنا آنے والا کل بنانا ہے. یہ بچے جو ہماری کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی بھی فیملی سے ہوں, آپ کا کام ہے ان کو صحیح اور غلط بتانا. آپ کا کام ہے ان کے کانوں تک وہ صحیح بات پہنچانا. آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کا کام صرف یہ کہ آپ نے یہ کورس آؤٹ لائن پڑھائی اور ختم. نہیں, ان کی کیریکٹر بلڈنگ میں بھی آپ کا ایک بیسٹ پارٹ ہونا چاہیے, اور ایک وہ فیلنگز آپ کے اندر آنی چاہیے کہ میرا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے, آئی ایم ناٹ اونلی ہز اور ہر ٹیچر, آئی ایم آلسو ہز اور ہر مدر ٹو. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی پیرنٹ بھی ہوتا ہے. ارم انفارچونیٹ یہ چیزیں اب ہم پریکٹیکل اتنی نہیں دیکھ رہے. میں سچی اور حقیقت پسندی والی باتیں کروں گا. آپ جو باتیں کر رہی ہیں دل کو چھو رہی ہیں اور اچھی باتیں. یہی وجہ ہے کہ اس بات کو ہم نے اس پروگرام تک جو ہے اپلائی کیا ہے, اور ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ مائنڈ سیٹ جو ہے آپ کے چینج نہیں ہوتے, اور آپ کا جو براڈ اپ ہوتا ہے وہ آپ کے پرسنالٹی میں نظر آ جاتا ہے. لیکن میرا سوال پھر ان ٹیچرس, پروفیسرس اور لیکچرار سے ہے, کمرشل ٹیچر بن کر آپ پڑھائیں گے تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے بعد کی جو جنریشن ہوگی اس کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہوگی. جیسے آپ بات کر رہے ہیں, آپ ایک ٹائم پڑھا کر چلے جائیں گے, آپ کا رول ختم ہو جائے گا. شاید یہاں تو بچ گئے, لیکن وہاں پر آپ سے بہت زیادہ سوالات ہوں گے. آپ نے استاد بن کر کیا پڑھایا اور کتنا چیک اینڈ بیلنس کیا. اپنی اولاد پر تو آپ کر دیتے ہیں سب کچھ, آپ کا بس نہیں چلتا, اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں, ہر طرح سے اس کو جو ہے وہ دیکھیں. استاد کی جو آپ بات کر رہی ہیں, ٹیچر کی, پروفیسرز کی آپ بات کر رہی ہیں, ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی ارم کہ ہم اب کمرشل ٹیچر بن کر نہیں پڑھائیں گے, اور ہم کو بھی کاؤنسلنگ کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی ایک بچے کو ہوتی ہے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ بالکل روہیل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ٹیچرز کو اپنی یہ کاؤنسلنگ خود کرنی پڑے گی. آپ کی یہ کاؤنسلنگ کرنے کوئی دوسرا نہیں آئے گا. دیکھیں, جب آپ نے یہ پروفیشن چوز کیا تو آپ اس کی ریکوائرمنٹس دیکھ کر چوز کریں. اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ہمبل, اتنا کائنڈ, اتنا ہیلپنگ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بچے کا مستقبل سنوارنے میں اگر اتنا سا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں, تو یقین مانیں کہ آپ نے ایک صدقہ جاریہ کا درخت لگا دیا. اب وہ بچہ جتنا آگے بڑھے گا, آگے جتنے اچھے کام کرے گا, اس کا کریڈٹ میرا رب آپ کو دیتا رہے گا, کیونکہ ہمارا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہر نیکی کا بدلہ آپ کو دیتا ہے. تو ٹیچنگ وہ پروفیشن ہے جہاں محبت بھی چاہیے, جہاں آپ کو بچے سے ایک انٹرسٹ ضرور ڈیولپ کرنا ہے, ایک باؤنڈنگ ڈیولپ کرنی ہے, ایک ناٹ باندھنی ہے. روہیل, ایک ہماری یونیورسٹیز جیسے ہیں, میں نام نہیں لوں گی, لیکن ایک ہماری کراچی کی یونیورسٹی ہے جس میں جو ٹیچر ہوتا ہے, جب ہم کورس پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہی اور شی ہیز آل دی اتھارٹیز. تو میں آپ کو بتاؤں کہ فارچونیٹلی یہ میرے ہی ساتھ ہوا تھا. میرا اسٹوڈنٹ تھا, نام میں اس کا ضرور لوں گی, اگر حسن یہ پروگرام دیکھے تو یقیناً اس کو یہ بات یاد ہوگی. وہ بہت اچھا بچہ تھا, ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا, اور اتنا اچھا وہ پڑھائی میں تھا کہ میں ہر کلاس میں اس سے سوال صرف اس لیے کرتی تھی کہ جب وہ بولتا تھا
تو مجھے اسے سن کے بہت مزہ آتا تھا اور میں اکثر اسے کہتی تھی کہ حسن تم میڈیا جوائن کرنا بیکاز یو ہیو اے پاور آف اسپیکنگ. تو پیپر تھا اور حسن نہیں پہنچ پایا. 1 گھنٹہ وہ بچہ لیٹ ہو گیا کیونکہ کراچی میں اسٹرائک تھی اور اس کو کوئی کنونس نہیں ملی, وہ پبلک کنونس سے ہی آتا تھا. اور جب وہ آیا تو ساری کی ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی کہ میں اسے الاؤ کروں یا نہ کروں. لیکن مجھے پتا تھا کہ دس بوائے از جیم. اگر میں نے اس وقت اس کا یہ پیپر روک لیا, اس کا سیمسٹر ضائع ہو جائے گا. یہ جتنی محنت سے پڑھ رہا ہے, اور ظاہر ہے آپ پلیز ایز اے ٹیچر یہ بھی سوچئے کہ پیرنٹس کتنا اپنے بچے کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اس بچے کو بھی یہ احساس دلائیے. میں نے حسن کو الاؤ کیا, پھر مجھے 1.5 گھنٹہ ایکسٹرا حسن کے ساتھ بیٹھنا پڑا, لیکن اس نے پیپر دیا الحمدللہ, اینڈ ایز یوزول ہی گاٹ دی ہائیسٹ مارکس. تو آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ کی جینوئن پرابلم سمجھنی چاہیے. آپ نے یہ تب کیا نا, آپ نے اس کی اسسمنٹ کی ہوئی تھی, آپ کو پتا تھا اسٹوڈنٹ کیسا ہے, آپ نے آرام دیکھیں. اس سے کیا ہوا کہ ایک باؤنڈنگ آف ریلیشن شپ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بنائی ہوئی تھی. اور جہاں پر پرابلم ہوا, کراچی میں ایشوز بہت سارے ہیں, بڑا شہر ہے, ایک جگہ سے دوسرا جگہ پر ٹریول کرنے کے لیے گھنٹوں سفر کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ دیکھیں, یہ آپ کی وہ رسپانسبلٹی تھی جو ریٹرن میں کہیں نہیں تھی. لیکن انفارچونیٹ میں ٹیچرس کو آج دیکھتا ہوں, یہ کہتے ہیں جی ہماری جے ڈی یہ ہے, 5 گھنٹے ہم نے پڑھانا ہے یا 6 گھنٹے کا ہمارا سیشن ہوگا, اتنے ہمیں پیسے ملیں گے. اس کے بعد 5 بجے کے بعد اگر اسٹوڈنٹ کچھ پوچھنے کے لیے بھی فون کرا تو ڈانٹ دیتے ہیں, جی ابھی نہیں, کل کلاس میں آپ بات کیجیے گا, دس از مائی ہوم ٹائم. واٹ ڈو یو سے؟ یہ تو حال ہے, دس از دا ریالٹی ایکچولی. روہیل, اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈس کہ دیکھو, جب تم کسی کو کچھ اچھا دیتے ہو نا, وہ چیز وہ آگے اچھی کرتی ہے. اگر میں نے حسن کے ساتھ یہ کیا, آئی ایم شیور کہ حسن کے آگے جب کسی کی کوئی مجبوری آئے گی نا, وہ یقیناً اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اینڈ دیٹ واز ناٹ دا میٹر کہ آپ یہ کام صرف کسی برائٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کریں. دیکھیں, ہاتھ کی ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی, آپ کے سارے بچے بھی برابر نہیں ہوتے, کلاس کے سارے بچے برائٹ نہیں ہوتے. ہر بچے کی اپنی ایک انڈیویژول جگہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ پڑھائی میں نہ اچھا ہو, لیکن اللہ نے اسے اسپیکنگ پاور بہت اچھا دیا ہوا. ہر بچے کو ریئلائز کرائیں کہ تم کم نہیں ہو, اور یو آر اسپیشل, آپ خاص ہو. بالکل آپ خاص ہو, اور آپ اس کے ساتھ 6 مہینے ہیں, آپ اس کے ساتھ 1 سال ہیں, جو بھی کچھ ہیں, وہ بچہ آپ کو روز دیکھ رہا ہے. تو اپنا ایک اتنا ڈیپ امپیکٹ, پازیٹیو ڈیپ امپیکٹ اس کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ آپ کا وجود اس کی پرسنالٹی کا اگر حصہ بن گیا تو دس از یور اچیومنٹ. اچھا ارم, ایک چیز میں ایک اور ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز, اکیڈمک ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھنا ہے جس سے آپ کا ریلیشن شپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بڑھے. بچہ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے نہ, اس کو خوف نہ. کچھ پرسنالٹی ٹیچرس کی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر میل حضرات کی بات کروں تو داڑھی مونچھیں ہوں گی, یا اگر کوئی خواتین بھی ہیں تو ان کی پرسنالٹی بڑی ہارش ہوگی, بڑی سخت قسم کی ہوگی. آپ نے باؤنڈنگ کیسے رکھنی ہے؟ اکیڈمکس آورس کے علاوہ آپ نے اکیڈمک ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں. اب تو اتنی ماڈریٹ ہماری ایجوکیشن ہو گئی ہے, آپ اس کو ایز اے انفرٹینمنٹ کے طور پر بھی لے سکتے ہیں. واٹ ڈو یو سے؟ بالکل روہیل, دیکھو اب تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں, ہمارا ان سے ایک سمجھو کہ 24/7 کا کمیونیکیشن ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ جو پیرنٹس کا ایک جملہ ہے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے, ٹیچر کو بھی یہ کرنا چاہیے. وائل یو آر گیونگ لیکچر, آپ کی کلاس میں پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے کہ نہ بچہ ڈسٹریکٹ ہو نہ آپ ڈسٹریکٹ ہو. دوسری بات یہ کہ آپ کی سبجیکٹ پہ کمانڈ اتنی ہونی چاہیے کہ اس بچے کو یہ احساس ہو کہ مجھے اس وقت نالج مل رہی ہے. اگر آپ بک ریڈ کریں گے تو یقین مانے بچے کے اوپر اس اسٹڈیز کا کوئی امپیکٹ آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ بک تو وہ بھی ریڈ کر سکتا ہے, اور بک ریڈ کر کے ایکسپلین کرنا وہ بھی آدھا ٹائم آپ کا ضائع ہو گیا. آپ پلیز وہی سبجیکٹ پڑھائیں جس کے اوپر آپ کمانڈ رکھتے ہیں, جس کے اوپر آپ کلاس میں جا کے ایکسٹمپور بول سکتے ہیں, جس سے ریلیٹڈ آپ بہت ساری ایگزامپلس دے سکتے ہیں. اینڈ آلویز انوالو یور اسٹوڈنٹس ود لائک ڈسکشن. اس سے پوچھ لیا, اس سے پوچھ لیا, اس کو کھڑا کر لیا, تھوڑے سے لائٹر موڈ میں بات کر لی. کوئی آپ نے ایگزامپل دی, میں جیسے ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ قریب ترین کی ایگزامپل اس بچے کو دیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسٹ پڑھا رہے ہوتے ہو, بات ہوتے 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 ویسٹ میں پہنچ جاتی ہے, تو اس سے بھی پریشان مت ہو, کیونکہ کلاس میں تھوڑا بہت اگر انٹرٹینمنٹ ہو تو وہ بھی بچے ہیں, آپ کو بھی ذرا سی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور رسپانسبلٹی. ایک ٹیچر مینز اے لاٹ آف رسپانسبلٹی, کیونکہ ہمارے مذہب میں,
ہماری ساری ہسٹری میں آپ دیکھیں ٹیچرز کا کیا کردار رہا ہے. تو اگر آپ بھی اس پروفیشن میں آ رہے ہیں تو دل تھوڑا سا بڑا کیجئے کہ آپ کے ہاتھوں میں ایک پوری جنریشن ہے اور اس کو آپ کو سنوارنا ہے. تھینک یو سو مچ رمزیہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم امید کرتے ہیں کہ کاؤنسلنگ سیشن فار ٹیچرز, فار لیکچررز اینڈ دا پروفیسرز آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہماری ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور ٹاپک پر بات کریں جو آپ کے دماغ میں ہو, آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو شیئر کیجئے. گرینوچ یونیورسٹی کا یوٹیوب پر آفیشیل چینل ہے, پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے کاؤنسلنگ سیشن میں ایک مختلف گیسٹ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.